الفاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین صراط الذین۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی الرسول الثقلین، محبوب رب المشرقین المغربین، جد الحسن والحسین ابو القاسم محمد، وعلی اہل بیتہ طیبین الطاہرین المعصومین المظلومین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خالہ فرزند زہرا آئینہ طالب و بدم المقتول بکربلا، صلوات پڑھے محمد۔ عزیزان محترم، آج کی یہ پہلی مجلس ہے، اور میں نے جن کلمات سے مجلس کا آغاز کیا، یہ زمانے کے امام کے دل کی خواہش ہے، ان کی وش ہے، اس لیے کہ یہ ایام جو ہے، یہ آج سے لے کے 15 شعبان تک، یہ ایام، یہ دن، یہ ڈیز جو ہے زمانے کے امام کے۔ میری ٹاپک اس سال ہے کہ ہاؤ ٹو پریپیئر اوور سیلف فار امام، اپنے امام کے لیے ہم پریپیئر کیسا کریں اپنے آپ کو۔ ایک پریپریشن ہے جو 15 شعبان کے دن ہوگا انشاءاللہ۔ تو ان 5-6 مجلسوں میں 3 دن تو مجلس ہوگی، پھر 14-15 جشن ہوگا۔ تو میں اپنے امام کے لیے جو ہمارا پریپریشن ہونا چاہیے، ہم غفلت میں بیٹھے ہوئے ہیں، اگنورنس میں، ٹوٹلی اگنورنس میں، کہ ہم امام کے چاہنے والے ہیں، ہم کو ضرورت نہیں ہے، ہم تیار ہیں۔ کتنا تیار ہے وی ڈونٹ نو، اب معلوم ہوگا جب آپ مجلسیں آگے بڑھیں گے۔ آج تو پہلی مجلس ہے، ایک انٹروڈکشن ہوگا، لیکن آئی ہوپ، میں اللہ پہ، مولا پہ بھروسہ کرتا ہوں کہ 6 دن کے بعد ایک چینج آئے گا کہ اپنے امام کو جب 15 شعبان کی صبح میں جب آپ الجل بولنا، تو یہاں سے بولنا، یہاں سے نہیں بولنا۔ یہ ٹاپکس وہ ہیں کہ جس پہ یوزلی گفتگو نہیں ہوتی، عام طور پہ بات نہیں ہوتی، لیکن میں پوری کوشش کروں گا انشاءاللہ۔ میں ایک اسٹوڈنٹ ہوں، ایک طالب علم، کہ یہ 6 ڈیز میں، یہ 15 شعبان تک ہمارا عورت مرد لڑکی لڑکا سب، اس لیے کہ یہ نہیں ہے کہ صرف بڑے جائیں گے امام کے پاس، ہم نہیں جائیں گے۔ دیکھیے دوستو، ہماری زندگی کا ایک ٹارگٹ ہے، آپ یہاں پر ہیں تو کیوں ہے؟ آپ کی لائف کا ایک ٹارگٹ ہے، ایک مشن ہے نا۔ تو ہماری لائف کا یہ مشن نہیں ہے کہ ہم یہاں کمپالا میں اپنی پوری زندگی گزارو، اور گزار کے جو ہے اپنی لائف کو یہیں پہ ختم کرو، یا بیک ہوم جاؤ وہاں پہ اپنی لائف کو ختم کر دو۔ نو، دس از ناٹ، ہماری لائف نہیں ہے، دس از ناٹ اوور لائف۔ ہماری زندگی کا یہ مقصد نہیں ہے۔ اگر ہم یہ سمجھ رہے کہ ہمارا بزنس ہے، ہمارا کاروبار ہے، ہماری جاب ہے، ہماری فیملی ہے، ہمارا گھر ہے، ہماری گاڑی ہے، ہمارا بینک بیلنس ہے، وہ سب ایک لمحے میں ختم ہو جائے گا۔ لائف ایک ببل ہے، زندگی ایک بالکل ایک ببل کی طرح ہے، 1 سیکنڈ میں ختم ہو جائے گا۔ 1000 واقعات انشاءاللہ، کئی واقعات میں بتاؤں گا یہاں پہ کہ کیسے کیسے انسیڈنٹس ہوئے، لائف کتنی جلدی ختم ہوئی، ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ اور اگر آپ پریپیئر نہیں کرتے اپنے آپ کو امام کے لیے، تو ڈیزاسٹر ہے ہماری زندگی میں، کچھ نہیں ہے۔ یہ لائف 60 70 80 90 ایئرس کی ہے۔ 90 میں نے بہت بول دیا، 60 کے بعد تو بونس میں ہے، سب نہیں ہے، ریٹائرمنٹ ہے نا 60 کے بعد۔
پورے بونس میں آ گئے. پتہ ہی نہیں ہماری زندگی کب ختم ہوگی. وی ڈونٹ نو. ایک لائف جب ختم ہو جائے گی تو اس وقت انسان, میں نہیں بول رہا, میرا مولا علی بول رہے, میرے مولا کا سرمن ہے. مولا بولتے ہیں کہ اس لمحے میں جب انسان پہنچتا تو اپنی زبان کو اپنے دانتوں سے کاٹ کے بولتا, ایسا کاٹتا. مولا کا بڑا مشہور سرمن ہے. کاٹ کے بولتا ہے یار یہ میں نے کیا کیا اپنی زندگی میں. یہ لائف پلٹ کے نہیں آئے گی. اگر تم نے کچھ تیاری کی, ریئلی یو کین چینج یور ڈیسٹینی. تم اپنی لائف کا زندگی تقدیر بدل سکتے. 14 شعبان کی رات کو ایکچوئل میں چاہتا تھا کہ پریپریشن آف 14 شعبان پڑھوں, لیکن امام کے تعلق سے بولنا چاہتا ٹوٹل یہ 6 دن میں ہم اپنی زندگی بدل سکتے. آپ یہ یاد رکھو, اب جو رات آنے والی ہے نا 14 شعبان کی, یہ مردوں کی عید نہیں ہے صرف. ہم بڑی خوش, دیکھیں مردوں کی عید مناتے ہیں, ضرور کرو, فاتحہ پڑھو, قبرستان جاؤ, جتنا ہو سکے ان کو عید کرو. صرف 14 شعبان کو عید نہیں, ہر روز مردے کی عید کر سکتے آپ. ہر روز منا سکتے ہیں مردے کو عید. مردے کے دیکھیں میں کسی کے خلاف نہیں, میں ضرور جانا, ہر آدمی کو جانا چاہیے. میں تو بہت اس پہ سٹریس کرتا ہوں کہ قبرستانوں کو جانا چاہیے, لیکن 15 شعبان کو جا کے لائٹس لگا رہے, ضرور لگاؤ, میں کسی کو منع نہیں کر رہا, ڈونٹ مس انڈرسٹینڈ می. کینڈلز لگاؤ, ضرور لگاؤ, پھول چڑھاؤ, کوئی کسی چیز کو منع نہیں کر رہا. لیکن آپ پوری لائٹنگ کر رہے گریو کے اوپر, سیمیٹری جا رہے, زبردست آپ جو ہے لائٹنگ کر, ضرور کرو, میں کسی کو سٹاپ نہیں کر رہا. اوپر لائٹ لگانے سے بہتر یہ ہے کہ کچھ کام ایسا کرو کہ نیچے بھی لائٹ پہنچے. Understand what I mean? اوپر ضرور لگا, میں منع نہیں کر رہا, جانا چاہیے, عورت کو بھی چاہیے. انشاءاللہ ان مجالس میں آئے گا کہ ہر آدمی کو جانا چاہیے سیمیٹری کو, اور جا کے فاتحہ ہر جمعرات کو جانا چاہیے. اسی 14 شعبان نہیں, 14 شعبان جو ہے, 14 شعبان جو ہے مردوں کی اسی لیے ہوئی کہ امام پیدا ہوئے دوسرے دن. اصل وہ رات کی جو امپورٹنس ہے, مخصوص جو ہے, وہ رات 13 شعبان کی رات نہیں, 15 شعبان یعنی شب سولہ, وہ امپورٹنس نہیں. آپ یقین کرو میری بات میں 1-2 واقعات بتاؤں گا جو میرے ساتھ ہوئے. یہ سال میں 15 کو یہاں ہوں, ہر سال تو دنیا میں مختلف جگہوں پہ رہتا ہوں. تو جو چینج آیا لوگوں میں, ان کی ڈیسٹینی, وہ رات ڈیسٹینی کو بدلنے کی رات, تقدیر کو بدلنے کی رات. وہ رات 8 گھنٹے 10 گھنٹے کی رات نہیں کہ 9 بجے شروع ہوئی اور صبح ختم ہو گئی, ہم 2 رکعت نماز پڑھنے ختم کر. نو, وہ رات اتنی بڑی رات ہے. اس سال کی کمنگ ایئر یعنی 2015 کی سب سے بڑی رات ہے. تم اپنی تقدیر کو بدل لو, وہ رات چینج کر لو. انشاءاللہ چینج کر سکتے, ایسا چینج کر سکتے کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے کہ کیا کرم ہوتا ہے مولا کا. جسٹ آپ کلوز ہو جاؤ اپنے امام سے. اف یو گیٹ کلوز ٹو یور امام دین یو سی دا بلیسنگ دیکھو امام کی. کیا آپ امیجن نہیں کرنا کہ امام تم کو کہاں سے کہاں, کمپالا میں تم یہاں رہو گے یہاں, اور امام دیکھنا بھی چاہتا اپنے چاہنے والوں کو یہاں دیکھنا نہیں چاہتا. مولا کبھی اپنے چاہنے والوں کو نیچے دیکھنا نہیں چاہتے. مولا اپنے چاہنے والوں کو بلندیوں میں دیکھنا چاہتے. مولا اپنے چاہنے والوں کو اونچا دیکھنا چاہتے. تم کسی اور کے ماننے والے نہیں ہو, تم ان کے ماننے والے ہو جو زمین اور آسمان کا مالک ہے. صلوات پڑھے محمد وآل محمد. ایک اور پڑھ لیجیے بابا سے بولے. تو 15 شعبان کی رات, 14 شعبان کی رات کی تو انشاءاللہ ڈیلی کچھ نہ کچھ باتیں آئیں گی کہ اس رات میں ہم کو کرنا کیا. آج کچھ نہیں بولوں گا زیادہ اس کے بارے میں. آج صرف میں آپ کو پریپیئر کرنا چاہ رہا ہوں, پورے 6 دن کی ٹاپک کے پوائنٹس دوں گا, اور کل سے کنٹینیو پورا جو ہے نا اس کو بریف کروں گا. آج صرف آپ کو پوائنٹس دوں گا کہ کیا ہم کو کرنا ہے, امام کے لیے پریپریشن کیا کرنا. آپ انصاف سے بولو ہمارا کتنی تیاری ہے یہاں پہ. 15 شعبان آ رہی, کیا ہماری کوئی تیاری ہے, کوئی پریپریشن ہے ہمارا؟ ہو سکتا ہے کسی کے پاس ہو. جنرل پریپریشن کیا ہے 15 شعبان کو, ہم کیا سمجھ رہے ہیں اس رات کو, کون آنے والا. آپ کو معلوم ہے 15 شعبان ایک روایت سے ظہور امام کی تاریخ ہے. ظہور امام کی 3 تاریخیں, میں فکس نہیں کر رہا, میں 6 دن یہاں پہ ہوں, ایک ایک جملے کا ذمہ دار ہوں. آئی ایم ریسپانسبل آف مائی ورڈز. ایک ایک جملے کا ذمہ دار. میں پوچھتا مجمع سے
عورت مرد لڑکی لڑکے سے پوچھتا کہ 15 شعبان کی تمہارا پاس پریپریشن کیا ہے؟ ہو سکتا کہ امام آ جائے انشاءاللہ۔ میں ایک بات بولوں، ہم اتنا تیار نہیں ہے کہ انشاءاللہ بولے۔ میں کیا بولا آپ کو؟ زبان کی نوک سے الجل بولنا آسان ہے۔ It's very easy to say الجل الجل۔ سورہ رحمان ابھی آپ نے پڑھا، اسی سورہ میں اللہ کیا کہہ رہا؟ اللہ کا سورہ جو سورہ رحمان ہے نا، وہ اتنی برکتوں والا سورہ ہے کہ اس میں اللہ نے اپنے سٹائل کو بدلا۔ اللہ کا ایک سٹائل ہے بات کرنے کا۔ اللہ کبھی بھی اپنے احسانات کو نہیں گناتا۔ وہ کیا گنائے گا احسان؟ میں کیا بولا دوستو؟ وہ احسان کو کیا گنائے گا؟ پوری زندگی اگر اپنے سر کو زمین پہ رکھ کے اس کا شکر ادا کریں تو احسان نہیں ہو۔ لیکن اس سورہ میں اس نے ٹوٹل اپنے سٹائل کو بدل دیا۔ 114 سورہ نا قرآن میں، اس میں بولتا ہے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، کن کن نعمتوں سے انکار کرو گے؟ کتنا انکار کرو گے؟ کتنا انکار کرو گے؟ ٹوٹل اپنی رحمتوں کی بات کرتے 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 ایک جگہ آ کے کہتا ہے کُلُّ مَنْ عَلَیہا فان، کُلُّ مَنْ عَلَیہا فان، میں سب چیزوں کو فنا کر دوں گا۔ ارے بابا ابھی تو احسان گنا رہا، فنا بھی کرنے والا ہے۔ ہم سب اچھی بات سننا چاہتے ہیں، فنا کی کوئی بات سننا ہی نہیں چاہتے۔ سننا چاہتا ہے کوئی؟ موت کی مجلس سے مجھ سے سنیں گے؟ میں بڑا بدنام ہوں، بڑا ڈرانے والا مولوی ہوں۔ پوری دنیا میں یہی وہ ڈراتے ہیں کہ مولوی بہت ڈراتا ہے۔ بامبے میں آج سے 4-5 سال پہلے لائف آفٹر ڈیتھ پہ پورا اشرا پڑھ رہا تھا، یوٹیوب پہ ہے۔ میں تو بہت ہی ڈراتا ہوں، لیکن میں نے لاسٹ ایئر بھی کچھ نہیں بولا، یہ سال بھی نہیں بولوں گا، اس لیے کہ آپ لوگوں نے غلط دنوں میں بلایا۔ ایام اعظام میں یا کوئی دوسرے ایام میں آتا ہوں تو موت، ابھی آپ کو پتہ ہے لیسٹر میں تھا، آپ کے پورے یوگانڈینس تھے وہاں پہ، یہاں کے جو ایدی امین کے زمانے کے جو لوگ گئے ہوئے تھے، اب کی چیلو میں لیسٹر میں تھا، تو ان لوگوں کی خواہش ہی ہوئی کہ میں لائف آفٹر ڈیتھ پڑھوں۔ میں نے کہا یار ویری گڈ، لوگ خواہش کر کے پڑھوا رہے تھے، آئی ایم ریڈی۔ تو بامبے میں جب لائف آفٹر ڈیتھ پڑھ رہا تھا، 4-5 دن کے بعد ایک بڑا یوتھ آیا، یوتھ کا گروپ، میں تو یوتھ کو ایڈریس کرتا ہوں، پورا یوتھ آیا، لڑکے لڑکیوں کا گروپ آیا، آ کے کہنے لگا مولانا راتوں کی نیند اڑ گئی، اتنا ڈراتے ہیں، موت رات میں نیند نہیں آ رہی، سو نہیں سک رہے، آپ زندگی کی بات کریں نا، کیا موت کو لے کے بیٹھے ہیں 5 دن سے؟ تو میں نے کہا ممبر سے جواب دوں گا۔ ممبر پہ جا کے میں نے کہا یہ یوتھ آیا تھا پورا گروپ، اور یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ میں ڈرا رہا ہوں، موت کی بات کر رہا ہوں، زندگی کی بات کرو۔ میں نے کہا بابا میں تو زندگی کی بات کر رہا، تم موت سمجھ رہے، میں کیا کروں؟ علی والوں کی موت ہے یہ، وہ زندگی ہے۔ مومن کے لیے یہ موت ہے۔ کیا ہے ہمارے پاس یہاں پہ؟ لٹرلی وہ کیا ہے اس دنیا میں؟ کچھ ہی نہیں ہے نا۔ مولا علی کا ایک جملہ یاد رکھو پلیز، میرا پہلا میسج آج کے مجلس کا۔ مولا علی کا ایک جملہ ہے، مولا علی کہتے ہیں، میرا مولا کہتا ہے کہ دنیا کا ذائقہ، دنیا کو ایڈریس کر رہے، مولا دنیا کو ایڈریس کر رہے، پوری دنیا کو ایڈریس کر کے بولتے ہیں تیرا ذائقہ، تیرا ٹیسٹ، تیرا مزہ اتنا کم ہے کہ زبان پہ ذائقہ رہ جاتا، زندگی ختم ہو جاتی ہے۔ یہ میرا مولا بول رہا کہ انصاف سے بولو، اگر دنیا سے محبت کرنا رہتا تو میرا مولا 3 طلاق کبھی نہیں دیتا۔ علی نے 3 طلاق دے کے دنیا کو بتایا کہ دنیا مومن کے لیے نہیں ہے، بلکہ دنیا ہمارے لیے ایک امتحان ہے۔ اگر آپ کمپالا میں ہیں تو مولا آپ کو سلامت رکھے، اللہ آپ کے رزق میں برکت دے، اللہ آپ کے کاروباروں میں برکت دے۔ لیکن اب 14 شعبان کو اپنے بزنس کو، اگر آج یہ سال 2015 میں 1436 ہجری میں 14 شعبان تک اگر آپ کا بزنس مثال کے طور پہ 1 ملین کا ہے تو اس رات میں تم 10 ملین کر سکتے۔ اب مجھے معلوم ہے وہ رات چھوڑے گا نہیں کوئی، 10 ملین کی بات کر رہا ہوں میں، اور یہ مت سمجھو کہ میں یوں ہی بول رہا کہ یوں ہی کہ 10 ملین کیسا ہوگا۔ بابا سنو، صرف یہ مت بولو کہ ان کا نام لینے سے تقدیر بدلتی۔ شاعر نے یوں ہی نہیں کہا کہ شے بدلتی نہیں تاثیر بدل جاتی ہے، یا علی کہتے ہی تقدیر بدل جاتی ہے۔ تو اگر تقدیر بدلتی ہے تو ہماری کیا بدلے گی تقدیر؟ اگر تقدیر کو بدلنا ہے تو سلمان و بوزر سے پوچھو کہ ان کی تقدیریں بدلی کیسے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ ہم تو بدنصیب ہے یار، ہم تو ہمارا حساب کیا ہے معلوم؟ یہ میرے ہاتھ میں پانی ہے، سب دیکھ رہے ہیں میرے ہاتھ میں پانی، چلڈ واٹر، میں یہاں رکھوں، یہاں رکھ کے بولو یار I'm thirsty، میں پیاسا ہوں، میں یہاں رکھ کے بولوں
میں بہت پیاسا ہوں، میں بہت پیاسا. تو بچہ بھی بولے گا مولانا کیوں پکار رہے، پانی ہاتھ میں پی لو. یہی بولے گا نا کہ پانی پی لو پیاس بجھ جائے گی. ہمارا حساب وہ ہے 14 ہاتھ میں ہے پیاسے ہیں. نہیں، عزا خانہ آپ کے پاس ہے. آپ کیا سمجھ رہے ہیں عزا خانے کو؟ ہم نے یوں ہی سجایا ہے. تم چاہو تو اپنی زندگی یہاں بدل سکتے، تم چاہو تو اپنی تقدیر بدل سکتے. لیکن if you want تو تم اپنی ڈیسٹینی کو یہاں بدل سکتے. یہ مت سمجھو گھر میں مولا عباس کا عالم ہے، تم مولا عباس کے عالم کو کیا سمجھ رہے؟ گہوارے کو، جھولے کو، شہزادے کے کیا سمجھ رہے؟ ہر وہ چیز جو منسوب ہے اس سے تم اپنی زندگی کو بدل سکتے. یوں ہی نہیں سجایا گیا گھروں میں. آپ کو اندازہ نہیں ہے کیا برکتیں، رحمتیں، نعمتیں، بلیسنگ ہیں اس عزا خانے کی وجہ سے. اس کی امپورٹنس سمجھو. لیکن ہم نہیں سمجھ رہے. ہر چیز ہمارے پاس. اسی طرح 14 شعبان ہر سال آتی، ہر سال 15 شعبان کو آپ اس امام بارگاہ میں کمپالا میں آپ سیلیبریٹ کرتے. ایک روٹین کی آ رہی، روٹین کی واپس چلے جا رہی. کیا لیا لاسٹ ایئر 14 شعبان کو آپ نے امام زمانہ کو گفٹ کیا دیا؟ And what are you planning now for this year? Are you planning something? جب تم کسی کی برتھڈے میں جاتے ہو دنیا میں، بچے کی برتھڈے ہو یا سینئر سٹیزن کی ہو، تو کوئی تحفہ لے کے نہیں جاتے، کوئی گفٹ نہیں دیتے. امام کے لیے تم نے کیا گفٹ پریپئر کیا اس سال؟ میں بتاؤں گا انشاءاللہ کیا لے کے جانا ہے. 3 شعبان گزر گئی، 13 رجب گزر گئی، 4 شعبان، پہلی شعبان، سب امپورٹنٹ نائٹس گزر لیا. ڈیڈ یو گیٹ اینی تھنگ؟ کچھ نہیں. شیعہ وہ نہیں ہے. شیعہ انقلابی ہو، ریولوشنری ہو. جب تک تمہاری لائف میں ایک ریولوشن نہیں آئے گا، ایک انقلاب نہیں آئے گا. ایک چیز یاد رکھو، پلیز غور سے سننا. سلمان جب پہلے دن آئے تھے، فرسٹ ڈے، جب سلمان نے علی اور رسول کے ہاتھ میں بیعت کی تھی، کیا وہ 10 درجے کے تھے؟ میں پوچھ رہا آپ سے، کیا وہ 10 درجے کے ایمان پہ تھے؟ نو، فرسٹ ڈے نہیں تھے. لیکن سلمان ایوری ڈے آگے بڑھتا رہا مولا کی محبت. 3-4 سال میں منیت کی منزل پہ پہنچا. سلمان کی لائف ایگزامپل ہے ہمارے لیے کہ کل کچھ تھے، آج کچھ ہو، کل کچھ ہو جاؤ. چلو پڑھے محمد والے محمد. ایک اور پڑھ لیجئے بابا سے بولو. ادروائز واٹ از دا یوز؟ ہر دن آ رہا، ہر دن آ رہا، ہر دن گزر رہا، ہم کچھ نہیں کر رہے. دیکھیے میں صرف ہیڈ لائنز دے رہا. پریپریشن کیا ہونا چاہیے. اب انصاف سے بولو، جو بھی میں آج رات میں جب بستر پہ جا کے سونا نا، 5 منٹ سوچنا عابد بالرحمی نے کیا کہا. میں دعوت دے رہا، آپ کو فکر دے رہا. آج رات میں جب بستروں پہ جاؤ، جسٹ 5 منٹ سوچو میں نے کیا بولا. کہ شعبان کے، آپ کو معلوم ہے یہ جو 14 شعبان آنے والی ہے، یہ شعبان کی آخری تاریخ ہے اس سال کی. یعنی پہلی شعبان سے لے کے 14 شعبان، یہ 14 ڈیز ٹوٹل رحمت کے دن تھے. پہلی شعبان بی بی کی ولادت. آپ کیا سمجھے تھے؟ بی بی کی ولادت گزر گئی، ہم کچھ بھی نہیں ملا ہم کو. مولا حسین، مولا عباس، چوتھے امام، شہزادہ علی اکبر، شہزادہ قاسم، سب پورے کربلا والوں کی ولادتیں ہیں. ڈیڈ یو گیٹ اینی تھنگ؟ کچھ نہیں. آئے چلے گئی، آئے ڈیٹ. فائدہ کیا دوستو ایسا بن کے؟ کتنی افسوس کی بات ہے نا کہ اگر ہم کو کچھ نہیں ملا، جیسے تھے ویسے ہی ہے، تو what is the use؟ اب 14 شعبان یہ لاسٹ نائٹ ہے یہ سال تقدیر کو بدلنے کی، آخری رات. پھر اب 1 مہینے کے بعد پھر ولادت آئیں گی. 15 رمضان کو امام حسن علیہ السلام کی. اگر 1 مہینے کے اندر کچھ ہو گیا تو پھر کہاں گئے؟ اور صرف دنیا میں نہیں مانگنا ہے، صرف دنیا لینا نہیں ہے، آخرت بھی لینا ہے. پورا پیکیج ہے انشاءاللہ 14 تک 15 کی آپ کو لینا ہے انشاءاللہ. تو یہ تیاری کرو
اس کے بعد دیکھو کہ تمہاری زندگی امام زمانہ بدلتا کیسے. اب 14 شعبان کے لیے ہماری تیاری کیا ہے؟ اب 14 شعبان 15 شعبان کی صبح جو ہے نا فجر، وہ ڈیٹ ہے کہ ظہور امام ہو جائے انشاءاللہ. ہو جائے ظہور. کتنا آہستہ انشاءاللہ نے ڈر کے. کیوں؟ پتہ نہیں امام آئے گا تو کیا کرنا پڑے گا، میوزک چھوڑنا پڑے گا، داڑھی کو چھوڑنا پڑے گا. مجھے تو سب داڑھی والے نظر آ رہے ہیں، میں ایک بات بول رہا نہیں. امام آئے گا تو اس دن تو شیو نہیں ہوگا، اس دن کیسا شیو ہوگا؟ مولا آ گئے. لڑکیوں کو پردہ کرنا پڑے گا، گھروں کی میوزک چھوڑنا پڑے گی، کئی چیزیں چھوڑنے کی، حلال و حرام. تو 15 شعبان 3 ڈیٹ سے مولا کی ظہور کے. ایک ہے عاشورہ، جمعہ کا دن ہوگا، عاشورہ کا دن ہوگا. میں سائنس آف ری اپیرنس آف امام بھی پڑھوں گا انشاءاللہ. یو نو سائنس آف ری اپیرنس آف امام، علامات ظہور. کیا اور آج کل اتنی تیزی کے ساتھ علامات ہو رہے. یہ یمن کا ریولوشن، یہ سیریا کے حالات. دیکھیں 6 دن کی ٹاپک بھی نہیں ہے جو میں نے چھیڑی ہے، بلیو میں 6 دن کی ٹاپک نہیں ہے. میں اس پہ تو کئی اشیاء پڑھا ہوا ہوں، یوٹیوب پہ ہے، سن لینا. میں بالکل ہٹ کے پڑھا. یہ 6 دن کی ٹاپک نہیں ہے. یہ جو پورے آج آپ کے سامنے دنیا کے حالات ہیں. آپ انصاف سے بولو، آج دنیا میں جاؤ، نیوز پیپر اٹھا کے دیکھو، نیٹ پہ جاؤ، کیا ہے؟ کہیں دنیا میں پیس ہے؟ کہیں کوئی بول سکتے کہ ہاں یہ ملک میں بڑا سکون ہے؟ اب میرے جملے غور کر. اب ناؤ دنیا سے پیس ختم ہو. اب دنیا کا گراف ایسا آ رہا ہے، ایسا نیچے جائے گا، ایسا نیچے جائے گا، ایسا جائے گا. دنیا اب ورسٹ کی طرف جاری، بالکل تباہی کی طرف. کسی کنٹری میں، کسی اسٹیٹ میں، کسی گھر میں، بولتا ہوں دوستوں میں صبح شام گھومتا ہوں. اب میں خسر نماز نہیں پڑھتا، 1 دن کے لیے آؤں، 10 دن کے لیے آؤں. میری ماشاءاللہ 9 months ٹریولنگ ہے میرے مولا حسین کے صدقے میں. اب میں پڑھتا ہی نہیں خسر نماز. ایک ایک جگہ اپنی آنکھوں سے دیکھا ہوا ہوں جو حالات ہیں اس وقت دنیا کے. You don't understand. میں تو روتا ہوں، لٹرلی روتا ہوں کہ کس حالات میں ہم چلے گئے اور کتنی اگنورنس میں، غفلت میں ہم بیٹھے ہوئے. We are not realizing کہ what's happening. یہ وہ زمانہ ہے، یہ وہ زمانہ ہے. میرا ایک جملہ، میرا جملہ نہیں، اللہ کے رسول کا جملہ مولا علی کے ذریعے ہمارے پاس آیا. میرا مولا علی کہتا ہے، میرا مولا کہتا ہے کہ ایک دور، رسول نے کہا کہ ایک دور ایسا آ جائے گا، ایک وقت ایسا آ جائے گا کہ انسان صبح، پلیز غور سے سنو، صبح سے شام تک، یعنی ہول ڈے صبح سے شام تک. اللہ کا رسول کہہ رہا، مولا علی کے ذریعے یہ حدیث ہمارے پاس آئی. اللہ کا رسول جس کو ابو جہل، ابو لہب نے صادق کہا، ابو جہل جیسا ظالم دشمن نے صادق کہا، وہ رسول کہہ رہا کہ میں ایک زمانہ دیکھ رہا، ایک پیریڈ دیکھ رہا کہ صبح سے شام تک انسان ہاتھ میں آگ کا انگارہ، فائر بال لے کے ہتھیلی پہ ٹھہر سکتا ہے، لیکن ایک لمحے کے لیے ایمان کو نہیں بچا سکتا. یہ میں نہیں بول رہا، میرا رسول بول رہا، میرا مولا بول رہا. آج وہ زمانہ ہے. آپ انصاف سے بولو، ہم آگ کے انگارے کو ہاتھ میں لے سکتے؟ کوئی لے سکتا؟ رسول بول رہا کہ وہ پاسبل ہے، وہ ممکن ہے کہ تم لے سکتے، لیکن ایمان کا بچانا اس سے زیادہ سخت ہے. یہ وہ زمانہ ہے، یہ وہ زمانہ ہے جس پیریڈ میں ہم گزار رہے ہیں. اب سوچو میں کیا بول رہا ہوں، میں کہاں لے کے جا رہا ہوں. اگر آج بھی یہ 5-6 دن میں 14 شعبان تک ہم یہ دنوں میں کیا ہے، اپنے ایمان کو، اپنی لائف کو تم اتنا مستحکم کر لو، اتنا مضبوط کر لو کہ طوفان بھی آ جائے تو تم کو ہلا نہیں سکے ایمان سے. اتنا ضروری ہے یہ رات، یہ دنوں میں کرنا. میں کچھ دعائیں بھی بتاؤں گا کل سے، آج نہیں، کہ کتنا مشکل ہے دوستو. آج کا اتنی غفلت میں آرام کے ساتھ جاب کر رہے، بزنس کر رہے، آرام سے فیملی کے ساتھ ہے، آؤٹنگ کر رہے، سب کرو، بٹ جسٹ 24 آورس سوچتے رہو کہ اگر امام آ جائے گا کیا میں وہ راستے پہ ہوں؟ کہ کل اگر امام تو میں پریپیئر ہوں، میں تیار ہوں، میرا گھر تیار ہے. آپ کو معلوم ہے، ایک بات بیچ میں بول ہی دیتا ہوں. یہ میرا آج بولنا نہیں تھا، مجھے 2 دن کے بعد بولنا تھا، لیکن آج بول دیا. یہ مت سمجھو کہ امام آئے گا تو یہاں پہ بھی آئیں گے. ظہور کے بعد
امام ہر شہر میں جائے گا. جب امام کی حکومت بن جائے گی ہر شہر میں جائیں گے, یہاں پہ بھی آئیں گے. آپ نے کہا ارے مولا آ رہے میرے شہر میں. جب مکمل مولا کی حکومت ہو جائے گی تو مولا ایک ایک شہر میں ایک ایک چاہنے والوں کی بستیوں میں جائیں گے. میں مثال دے رہا ہوں. کمپالا میں آئے, آپ نے اپنا گھر کو فل سجا, بہترین طریقے سے ڈیکوریٹ کیا, سجایا, ویلکم امام آپ نے لکھ کے بھی لگا دیا. گھر میں بالکل صاف ستھرا زبردست کارپیٹ ہے, ایئر کنڈیشن اوپن کر دیا, آپ تیار ہو گئے بیٹھ کے, بوکے وکے لے کے کہ مولا فرزند زہرا میرے گھر پہ آئیے. سب کھڑے ہو گئے, باہر ویلکم کرنے سب آ گئے. اتنا بڑا گھر, سب, میں مثال دے رہا, یہ مثال دے رہا. امام آئے, آپ نے کہا مولا اندر آئیے, میں نے آپ کے لیے گھر سجایا ہے. امام یوں گھر کو دیکھے گا کمپالا کے, دیکھ کے بولے گا میں تو نہیں آ سکتا تیرے گھر میں. وہ کہے گا مولا میں نے اتنا سجایا, پورے شہر کمپالا کا سب سے بہترین گھر میرا ہے, اتنا بڑا بنگلہ میں نے بنایا ہے, مولا میرے گھر میں دیکھے گا, دیکھ کے بولے گا میں سے آؤ, اس میں اتنا پیسہ حرام کا ملا ہوا ہے, اتنا تو نے جھوٹ بول کے پیسے کمایا ہے, حرام ہے, میرا حق تو نے نہیں دیا. بولے گا مولا حرام بھی کمانا آسان ہے. میں کیا بولا؟ ہاں, مجھے جھوٹ بولنا بھی آسان ہے. امام, اب سوچو دوستو, میرے ایک سوال کا جواب دینا. اگر میں نے سب بنا لیا اور امام نہیں آیا تو وہ گھر جہنم نہیں ہے. یہی جملہ میرے مولا حسین کا تھا. میرا مولا حسین کی وہ دعا میں آپ کو ریکمینڈ کر رہا ہوں. کون سی دعا؟ دعائے روز عرفہ. پلیز بول رہا, پلیز بول رہا, میں یوتھ کو بول رہا. مجھے معلوم ہے مجلس لائیو جاری یوٹیوب پہ, میں سب سے بول رہا, میں صرف کمپالا کے لیے نہیں پڑھ رہا, میں گلوبل میسیج دے رہا کہ یہ 15 شعبان سے پہلے وہ مولا حسین کی دعا ضرور پڑھو. تم اپنی تقدیر کو بدل سکتے. سب سے بڑی دعا ہے, سب سے بڑی دعا. لیکن عربی میں مت پڑھو, اردو میں پڑھو, انگلش میں پڑھو, جو تمہاری لینگویج ہے اس میں پڑھو. کیوں؟ اس لیے کہ تم اس میں انڈرسٹینڈ کرو گے کہ واٹ امام حسین از سیئنگ. میں نے جو جملہ امام کو بولیں گے مولا اندر آئیے, میں تیرے پاس نہیں آؤں گا, اس لیے کہ یہ تو نے حرام سے بنایا. تو پوری گھر بن گیا, پوری میری زندگی میں اگر میں سلام اور امام جواب نہ دے تو کوئی فائدہ ہے؟ اگر میرے گھر میں امام نہیں آئے تو کوئی فائدہ ہے وہ گھر کا؟ ایک جھوپڑی ہو, ایک روم کا ہو, لیکن اگر حلال رزق سے ہے, امام بڑا گھر دیکھ کے نہیں آتا. میں کیا بولا دوستو؟ بڑا گھر دیکھ کے نہیں آتا, بلکہ امام تمہارے گھر اگر ایک حلال رزق سے ہے تو اندر آئے گا. تو حسین کی وہ دعا کیا ہے؟ وہ دعا روز عرفہ. تم اپنے پڑھو, اردو, انگلش, گجراتی, جو لینگویج آتی ہے اس میں پڑھو. کیوں؟ اس میں تم ایک دفعہ پڑھو گے نا, ایک دفعہ, تو تم کو پتہ چلے گا کہ حسین بول کیا رہا ہے. اس دعا میں مولا حسین نے یہی جملہ بولا تھا. مولا حسین کا جملہ کیا تھا اس دعا میں؟ پوری دعا میں, اور حسین نے ایکسٹمپر بولا ہے وہ دعا. امام ہماری طرح کتاب کھول کے دعا نہیں مانگ رہا تھا, وہ امام ہے. جب بولنا شروع کیا تو ایکسٹمپر بولنے لگے. کیسا بولنے لگے؟ دھوپ میں آ کے ایسا ہاتھوں کو اٹھا کے بولا مولا مانگتے رہے, مانگتے رہے, مانگتے رہے. وہ دعا پڑھنے کے بعد یہ حیرت ہوتی کہ حسین جیسا بندہ ایسا مانگتا ہے. ارے دوستو, کائنات کا مالک جس کے صدقے میں اللہ نے زمین اور آسمان کو پیدا کیا, وہ حسین ایسا مانگ رہے. میرے مولا حسین کا جملہ ہے کہ جب اس کے سامنے جا کے مانگو نا تو اپنے آپ کو فقیر سمجھو, اس کو آقا سمجھو. وہ اس میں مولا کیا اتنا مانگا مجھے یہ دے. مانگنے کا بھی سٹائل مولا حسین نے بتایا. یہ نہیں کہا سیدھا اللہ مجھے دے. ہمیشہ یاد ہوگا جب دعا مانگنا نا 14 شعبان کی رات کو, کیسے مانگنا؟ یہ نہیں کہ پروردگار مجھے, یا روز نماز کے بعد آپ مانگتے پر اللہ مجھے دے, اللہ مجھے دے. کبھی ایسا نہیں بولنا. اب میں اس کا ایگزامپل دوں. آپ کمپالا میں کوئی یہاں کے بڑے سیٹ, مجھے نہیں معلوم کون کون سیٹ ہیں یہاں پہ, کوئی بڑا رچ آدمی ہے, اس کے پاس آپ گئے, سگا بھائی رہنے دیں, بہت پیسے والا ہے, بہت پیسے والا سگا بھائی. آپ جا کے اس کو بولتے کہ بھائی
مجھے $500 دو، اس وقت ضرورت ہے. جب آپ کسی پیسے والے سے مانگتے تو کیسا مانگتے؟ جا کے پہلے بہت اس کی تعریف کرتے، ارے آپ اتنے بڑے جنرس ہیں، آپ اتنے اچھے انسان ہیں، آپ لوگوں کو اتنا دیتے ہیں، آپ سے بہتر تو کوئی آدمی نہیں ہے پورے گمپالا میں. بڑی تعریف کرنے کے بعد وہ جانتا میں کچھ نہیں ہوں لیکن کوئی تو تعریف کر رہا، وہ خوش ہوتا ہے. ہر آدمی چاہتا کہ میری تعریف ہو، کون نہیں چاہتا میری تعریف ہو؟ کہ تعریف کرے جا رہا. ہمیشہ یاد رکھو بندوں کی تعریف سے والا نہیں ہے، اس کی تعریف کرو کچھ ملے گا بھی. چل بات پڑھے محمد والے محمد. جب انسان مانگنے لگتا تو کیسے سٹائل سے مانگتا نہیں پہلے تو. اور آپ کو تو معلوم ہے، میں جانتا ہوں پروفیشنلز مانگنے والے کیسے رہتے. جب پروفیشنلز مانگنے والے مانگتے ہیں نا تو اتنی تعریف کرتے ہیں کہ بندہ شرما جائے. اور تم یہ ہو، تم یہ ہو، تم وہ کالا پیلا بولتے، تم اتنے اسمارٹ ہو، تم اتنے ہینڈسم ہو. اور وہ بھی خوش ہو رہا یار کوئی تو بولا. کیا بولا آپ کو؟ کوئی تو بولا ہینڈسم مجھے. بڑی تعریف کرنے کے بعد آپ بولتے یار I need $500. Can you give me 500؟ اب اس کا وہ بھی سوچتا یار 10 منٹ سے تعریف کر رہا تھا، اب دے ہی دو. ایک سٹائل ہے نا مانگنے کا. بندوں کی تعریف کر کے مانگ رہے، اس کی تعریف کر کے مانگو نا. یہ حسین نے بتایا کہ جب بھی مانگو اللہ سے یا کسی سے، اللہ سے، تو تعریف اس کی کرو. یہ دعا میں میرے مولا نے تعریف کی. پہلے دعائے کمیل لے لو، دعائے مسلول لے لو، جتنی دعائیں ہیں معصومین سے، ہر دعا میں. یہ مولا کے نہج البلاغہ کے خطبے دیکھ لو. نہج البلاغہ 3 حصوں میں ہے. فرسٹ پارٹ سرمن سے مولا کے خطبے، سیکنڈ پارٹ لیٹرز ہے، تھرڈ پارٹ سیئنگز آف امام علی. تو نہج البلاغہ کے پہلے خطبے سے لے کے مڈل آف دی لاسٹ خطبے تک دیکھو آپ. ہر خطبے میں ہر معصوم، یہ مولا علی کا سٹائل. ایون شہزادی زینب کا جو خطبہ یزید کے دربار میں وہ دیکھو. ایون شہزادی کونین کا خطبہ فدق کا جو ہے وہ دیکھو. یعنی ہر معصوم کا دیکھو کہ جب کوئی خطبہ ارشاد فرمایا تو سب سے پہلے اس کی تعریف کی، پھر اپنی حاجت کو پیش کی. کوئی معصوم مولا علی نے شروع الحمدللہ رب العالمین سب سے بڑی تعریف کی کہ تو عالمین کا رب ہے. تو وہی طریقے سے مولا حسین کی وہ دعا ہے کہ جس میں حسین نے ٹوٹل اس کی تعریف کی. اتنا کہا تو یہ کہہ کے آخری جملے کیا بولے؟ وہ میرے بات کی طرف آ گیا کہ مولا آئے گھر پہ اور میں بنگلہ بنا لوں کمپالا میں، زبردست بنگلہ بنانے کے بعد امام نہیں آئے میری زندگی میں میرے گھر میں تو فائدہ کیا ہے؟ وہی جملہ مولا حسین نے کہا. غور سے سن، مولا حسین نے کیا کہا؟ پروردگار اگر مجھے پوری دنیا مل جائے اور تو نہ ملے تو کچھ نہیں ملا. اس نے کیا کھویا جسے تجھے پایا، اور اس نے کیا پایا جسے تجھے کھو دیا. یہ مولا حسین نے ایگزامپل دیا کہ تم اپنی لائف میں، اپنی زندگی میں تم اپنے آپ کو ایسا بناؤ کہ اگر دنیا ساری تمہیں ٹھکرا دے اور وہ راضی ہو جائے. اسی طرح 14 شعبان کو اب کم از کم یہ 5-6 دن اپنے آپ کو اتنا تیار کرو کہ 15 شعبان کی صبح امام زمانہ تم کو سینے سے لگے. 15 شعبان ایک ڈیٹ ہے ظہور کی، عاشورہ ایک ڈیٹ ہے ظہور کی، اور 25 ذی قعدہ اب اسلامک منتھ کا 11th منتھ، ذی الحجہ آخری مہینہ ہے نا، پھر محرم سے 15 سال، 11واں مہینہ اسلامک کیلنڈر کا، اس کی 25 تاریخ 25 تاریخ کیا ہے؟ جس دن اللہ نے زمین کو بچھایا تھا، جو آپ کو پتا ہے 25 ذی قعدہ اللہ نے جو زمین، اور پہلے کیا تھا؟ کچھ نہ تھا نا، زمین کو جو بچھایا تھا تو 25 ذی قعدہ کی تاریخ تھی. یہ تاریخ ظہور امام کی، اور عاشورہ ہے، اور یہ 15 شعبان ہے. یہ 3 تاریخ میں نہیں بول رہا، میں انشاءاللہ آگے بولوں گا، بتاؤں گا آپ کو. کوئی ڈیٹ کنفرم نہیں، کوئی آدمی یہ نہیں بول سکتا کہ اس دن ہوگا. نو، کوئی مجتہد نے یہ نہیں لکھا کہ اسی دن ہوگا. اگر کسی نے ڈیٹ کو فکس کیا تو وہ جھوٹا ہے.
فکس نہیں کر سکتے، لیکن معصوم سے 3 تاریخ ہے، 15 شعبان ایک ڈیٹ پورے امام کی۔ اب آپ سوچو اگر 15 شعبان کی صبح میں میرا مولا آ جائے تو یہ سب سے بڑی عید نہیں ہے ہماری؟ ہماری عید وہ ہے کہ امام آئے، لیکن اس کی تیاری ہمارے پاس کیا ہے؟ آپ بولیں گے میں تو بہت تیار ہوں، زبردست کپڑے بناؤں گا، بیوٹیفل ڈریس پہنوں گا، صبح میں اٹھ کے شیو کروں گا، جلوے لگاؤں گا بالوں کو، من کیا ہوں گا۔ سب کرو بابا، ہر چیز، اصل تیاری وہ نہیں ہے۔ اصل تیاری کیا ہے کہ اگر اس دن رات میں تم پورے اعمال کرو، جو میں نے بولا نا تقدیر کو بدلنے کا یہ بھی ایک طریقہ ہے، پورے اعمال کر کے اگر صبح میں 15 شعبان کی صبح میں تم یہ اعمال کر رہے یا گھر میں ہو، تمہارے کانوں میں فجر کے وقت یہ آواز آئے کہ جا حق الباطل ان الباطل کان زہوقا، اگر آواز تو تم کتنے تیار رہنا کہ تمہارا آواز کان میں آئے، کان میں آئے گی تو تم اپنے اس ہاتھ سے دروازے کو ایسا اوپن کرو بسم اللہ بول کے، پہلا اپنا یہ پیر اٹھاؤ تھمپالا میں بسم اللہ بول کے، جب تمہارا دوسرا پیر اٹھے تو وہ خانہ کعبہ ہو اور امام زمان، یہ تیاری ہے۔ ایک بابا سے بلند صلوات پڑھے، یہ تیاری ہے۔ اتنے تیار ہیں ہم، میں پوچھ رہا آپ سے، ورنہ یہ زندگی میں کیا ہے؟ ابھی حیدرآباد، اتنے مومنین حیدرآباد کے نا، ان کے لیے ایک واقعہ پڑھا، 1 مہینہ پہلے شاید، مہینہ 1.5 مہینہ، ایک بہت بڑے شاعر تھے ہمارے شہر کے، حیدرآباد شہر کے، ابو الحسن نام تھا ان کا، اللہ ان کے درجات کو بلند کرے۔ آپ کو پتہ ہے لائف کا، صرف لائف بتا رہا ہوں کہ لائف کیا ہے، یہ عورت مرد لڑکی لڑکا سب کے لیے۔ ایک بامبے کا بھی بات کرتا، نہیں میرے ساتھ یو کے میں ہوا، اتنا اچھا آدمی، بہترین شاعر، رات میں 1 بجے تک شاعری کرتے رہا، بہت اچھے کلام مرثیے لکھے یہ، لیکن میرے ساتھ العباس انجمن کی مجلسوں میں میرے ساتھ، بی بی ام البنین کی شہادت کی مجلس میں نے پڑھی تھی، 2 مجلسیں تھیں، تو میرے ساتھ انہی کا مرثیہ پڑھا گیا۔ آپ سوچیں یار لائف کیا ہے۔ He was what 60-65، وہ مجھ سے کہہ رہے تھے کہ مولانا میں 13 رجب کو امریکہ جا رہا ہوں، امریکہ میں شکاگو مجھے پڑھنا ہے، ایوریتھنگ واز ریڈی، رات میں 1 مرثیہ ارثیہ لکھا، شاعری کیا، گھر گئے سوئے، صبح اٹھی فجر پڑھی، فجر پڑھ کے جو بھی تاخیرات پڑھنا تھا پڑھ کے سو گئے۔ 8-9 بجے ان کی وائف آ کے اٹھا رہی، اٹھے نہیں، ڈاکٹر صاحب تو کہا 2 گھنٹے پہلے ختم ہو گئے۔ جب یہ پبلک کو معلوم ہوا تو ایوری واز شاک، ایون گھر میں وائف شاک ہو گئی کہ ہی واز اوکے، نہ کوئی ہارٹ کا پرابلم ہے، نہ ڈائبٹک، کچھ بھی نہیں ہے، کب گئے پتہ ہی نہیں چلا۔ یہ لائف ہے۔ جب میں نے ان کی مجلس پڑھی تو میں نے ان کی مجلس میں یہ جملہ بولا کہ ان کی موت ہم سب کے لیے ایک الارم ہے، جیسا الارم ایک دم بجتا نا، وہ ہے ہمارے لیے۔ آخری زمانے سائنس بتائی گئی، سائنس آف ری اپیرنس آف امام میں یہ بتایا گیا کہ سنو، اچانک موت، ناگہانی موت، ابھی تمہارے ساتھ بیٹھے گا، اٹھ کے جائے گا، پتہ چلے گا مر گیا۔ یہ جب حالات دنیا کے ہو جائے تو سمجھنا میرے بیٹے کے ظہور کا وقت قریب آ گیا۔ ہم آج امام کے بارے میں سنتے بھی نہیں، کوئی بولتا بھی نہیں، ان مجلسوں میں نہیں۔ یہ آپ انصاف سے بولو، کیا پڑھوں گا۔ اب پرابلم یہاں یہ ہے کہ گھڑی بڑا تیز جاتی ہے۔ I'm really sorry، میرے ساتھ تو یہ پرابلم ہے۔ صلوات پڑھے محمد وآل محمد۔ اور میں فرسٹ ڈے ہے، کھانا نہیں ہے، تو میں 10 بجے ختم کرنے، 1 گھنٹے میں ختم کرنے والا ہوں، سمجھے آپ؟ ڈونٹ وری، میں آج لاسٹ ایئر کی طرح 1.5-2 گھنٹہ نہیں پڑھنے والا۔ مینجمنٹ بولے گی پڑھو تو پڑھوں گا، نہیں بولیں گے تو نہیں پڑھوں گا۔ بہرحال میں تو پڑھنے والا، میں تو رات بھر پڑھتا ہوں بھائی، میرے لیے کوئی پرابلم نہیں ہے۔ ڈونٹ وری، میں 1 گھنٹے میں مجلس ختم کرنا، مجھے پتا ہے کہ کل ورکنگ ڈے ہوگا، آئی ڈونٹ نو کیا ہے۔ تو
حالات اتنے خراب ہیں. جو سائنس آف ری اپیرنس بتایا گیا نا, کتنے ہیں پتہ ہے آپ کو؟ 1000. بعض کتاب علامہ مجلسی نے 1500 لکھے, اور 1500 میں اب آپ سنو, 1500 سائنس آف ری اپیرنس آف امام ہے. میں ایک اسٹوڈنٹ ہوں, میں کوئی عالم نہیں ہوں, میں ایک طالب علم ہوں. جو بھی میں اور اللہ کا شکر ہے کہ زمانے کے امام پہ دنیا بھر میں میرا مشن ہے کہ جہاں جاؤں امام پہ بولتا ہوں. سائنس آف ری اپیرنس پہ, غیبت امام میں ہماری ذمہ داری, انتظار امام, امام کے لیے ظہور کے بعد کے حالات, ظہور کیسے ہوگا, وہ پورے میرے ٹاپک سے اشراز ہے. میں تو 6 دن میں تو بالکل الگ تھوڑا تھوڑا بول رہا ہوں, میں پوروں کو بول رہا ہوں. 6 دن ہوں آپ کے شہر میں, 6 days. ہر کتاب میں, ایون جو اردو کی ایک بڑی مشہور کتاب ہے 14 ستارے, نجم الحسن قراروی کی, حیات القلوب علامہ مجلسی, علامہ طالب جوہری کی مشہور کتاب سائنس آف ری اپیرنس آف امام, علامات ظہور اردو کی کتاب, یہ بکس اٹھا کے دیکھو. حیات القلوب علامہ مجلسی, ہاتھ میں بک لو اور پین لو, لے کے خالی سائنس آف ری اپیرنس کو ٹک کرتے جاؤ کہ کون سے سائنس ہو گئے. یہ آج کی بات نہیں ہے. جتنے روایتیں ہیں, جتنی سائنس بتائی گئی, وہ آج کا کوئی مجتہد یا مرجع یا کوئی مولوی نے نہیں بتایا, بلکہ جتنی سائنس بتائی گئی یہ ہر معصوم سے ہے, اللہ کے رسول سے ہے, مولا سے ہے, اور امام حسن امام حسین چھٹے امام سے زیادہ ہے, 11ویں امام سے, 10ویں امام سے, پورے 1400 سال پرانی کتابوں میں 1400 سال پرانی حدیثیں, ہر معصوم نے بتایا کہ میرا بیٹے کے ظہور سے پہلے کیا ہوگا, ظہور سے پہلے کیا ہوگا, علامات کیا ہوں گے. تو وہ آج کے نہیں ہیں. تو 1400 سال پہلے کے معصومین کی حدیثیں, معصومین کے ارشادات, معصومین کی سینگز, معصومین کی روایتیں, یہ جتنی ہے, اگر آج آپ کتاب لو, میں 14 ستارے بول رہا, وہ تو ہر گھر میں ہے. پین لو, بک لو اور ٹک کرنا شروع کرو. میں ایک اسٹوڈنٹ ہوں, میں بڑے اس سے بولتا, 95% علامات کمپلیٹ ہو گئی. You understand what I mean? 95%. And we are, تو imagine کرو ہم کتنے کلوز ہو گئے ظہور سے. But we are sleeping, literally we are sleeping. We are not doing anything, we are not preparing ourselves. یہ 15 شعبان تم اپنی زندگی کو اب تک جیسے گزاری 15 شعبان, لیکن یہ 15 شعبان میں آپ کے ساتھ ہوں, تو ایسا 15 شعبان کرو کہ تمہاری صبح میں تمہاری زندگی بدلے انشاءاللہ. انشاءاللہ اگر امام کی ولادت میں زندگی, کیوں آپ بولیں گے یار امام کی ولادت میں زندگی کیسے بدلتی, کیسے پاسبل ہے کہ امام کی ولادت میں زندگی بدلے؟ کم از کم حسین کا عزادار یہ نہیں بولے. ارے کیا سنا, عزادار حسین یہ نہ سوچے امام کی ولادت میں زندگی نہیں بدلتی تو فطرت سے پوچھو. زندگی بدلتی انہی کی وجہ سے. اگر نہیں بدل رہی تو there is something wrong. کوئی چیز کی رانگ ہے ہمارے پاس, جس کی وجہ سے ہماری زندگی نہیں بدل رہی. کہیں کوئی نہ کہیں کوئی پرابلم ہے ہمارے ساتھ. وہ پرابلمز کو ان 6 days میں لڑکی لڑکا عورت مرد سب صحیح کریں انشاءاللہ. انشاءاللہ میں بار بار بول رہا ہوں, میں اسٹوڈنٹ ہوں. انشاءاللہ یہ 15 شعبان پورے کمپالا کی زندگی بدلے. کسی کا بزنس ڈاؤن ہے, کسی کے پرابلمز ہے, ہسبینڈ اینڈ وائف کے مسئلے میں ہزاروں پرابلمز ہے نا, فیملی ریلیشنز, یہ سب چیک کرو. اس دن ایسا فطرس کی طرح سامنے آؤ اور امام کے نام پہ اپنی زندگی بدل دو. آپ کو معلوم یہ امام جو ہے نا, زمانے کا امام, اس امام سے ملاقات یا اس امام سے قریب ہونا تیرا معصومین کا وارث ہے. تیرا عصمت فاطمہ بھی ہے, جلال علی بھی ہے. نہیں, ایک صلوات پڑھ لیں بآواز بلند. ایک اور صلوات پڑھ لیجیے.
میں نے تو کچھ پڑھا ہی نہیں, 50 منٹ کی مجلس ہو گئی. یہ بڑا مسئلہ ہے. نہیں ہو, میں 9-10 کے قریب مصائب کے ساتھ ختم کر دوں گا. تو یہ 15 شعبان ہم سب کے لیے ایک چینج چاہتا ہوں, میں چینج چاہتا ہوں. خدا نہ خواستہ میرا یہ مقصد نہیں ہے کہ کسی میں کوئی پرابلم ہے, نو. ہر آدمی خود سوچ لے, ہر آدمی خود ڈیسائیڈ کر لے کیا کرے. اب میں آپ سے ایک ریکویسٹ کر رہا ہوں کہ آج سے لے کے, آج فرائیڈے, یہ لاسٹ فرائیڈے ہے ولادت سے پہلے کا, یہ فرائیڈے گزر گیا. آج سے لے کے 15 شعبان تک ایک کام یہ کرو, گھر جب جاؤ اگر کسی نے پڑھ بھی لیا ہے تو پھر جا کے پڑھنا. میں 5 منٹ کا ایک ہوم ورک دے رہا ہوں, 5 منٹس کا. میں اپنے لیے نہیں دے رہا, میں آپ کے لیے دے رہا ہوں. اگر تم یہ چاہتے کہ آج سے لے کے 14 شعبان 15 شعبان تک امام تم سے قریب ہو جائے, تمہارے پرابلم سالو ہو, تو گھر جا کے 5 منٹ میری بات سننا. آج جا کر ایک زیارت پڑھو, مشہور زیارت ہے والد صاحب. لیکن آج نیت کیا کرنا, یہ زیارت نیت یہ کرنا کہ یہ زیارت میں سارے قبولیت کے لیے میں بتا رہا راستہ, یہ سارے مرحومین کی نیابت میں پڑھ رہا ہوں, جتنے مرحومین ہیں, on behalf of them. اور اس زیارت کو نظر 3 بیویوں کو کرنا, شہزادی زینب, شہزادی ام کلثوم, اور آخر میں بولنا مادر امام زمانہ بی بی نرجس خاتون. یہ 3 بیویوں کو کرنا. لیکن میرا صرف میں آپ سے ریکویسٹ کر رہا ہوں, آج سے لے کے 15 شعبان تک تم پڑھ کے دیکھو, جس سٹائل سے میں آپ کو بول رہا ہوں, جس طریقے سے پڑھنے کے لیے بول رہا ہوں, آپ اس طرح سے پڑھ کے دیکھو. لاسٹ ایئر میں ایک جگہ تھا, گجرات میں ایک جگہ ہے پالی تانا. لاسٹ ایئر 14 شعبان میں نے وہاں پڑھی تھی پالی تانا میں. بلیو, بہت پیسے والے لوگ وہاں پہ, بہت بڑی جماعت ہے. ان لوگوں کی ایسی کئی ایسے پرابلمز تھے جو ہڈن پرابلمز ہیں, سب سارے سالو ہو گئے. بی بی کا دونوں بیویوں کو نظر کرو اور بی بی نرجس خاتون. اور مرحومین کی طرف, کیوں مرحومین کی طرف سے پڑھنا, اب آپ سنو. کسی کی ماں, کسی کا باپ, کسی کا بھائی, کسی کی بہن, کسی کا دادا دادی, نانا نانی, سب کسی کا نہیں, پورے کمپالا, پورا افریقہ, پوری دنیا میں. میں اگزامپل دے رہا ہوں, 10 ملین شیعہ ہیں, 10 ملین شیعہ مرے, ایک مثال دے رہا ہوں, 10 ملین مولا کے چاہنے والوں کی طرف سے اگر آج رات میں آپ نے ایک زیارت مولا حسین پڑھی, اور دیکھو سلام واجب نہیں ہے, جواب سلام واجب ہے, نہیں, جواب سلام واجب ہے. اور سلام کا جب آپ سلام کرتے, جب آپ زیارت آپ نے پڑھی, on behalf of them, ان کے بدلے میں پڑھ. کس کے بدلے میں پڑھ رہے ہیں؟ جو منو خاک کے نیچے جو مجبور ہے, ایسے مجبور کہ ایون اگر آپ ان کی لحد کے اوپر پانی ڈالو نا, اس کا ثواب ملتا ان کو. آپ سوچیں کتنے مجبور ہیں کہ ہم واپس قبرستانوں میں کیا کرتے, پانی ڈالتے. کیوں ڈالتے پانی خبر کے اوپر؟ اسی لیے ڈالتے کہ یہ بھی اللہ کا کرم, اللہ بہانے ڈھونڈتا ہے اپنی رحمت کو نازل کرنے کے لیے, بہانے ڈھونڈ رہا ہے. جی وجہ سی کے کام میں بچے اپنے بندے میں رحمت کو رہے. جتنی دیر خبر پہ پانی رہے گا, نمی رہے گی, اللہ عذاب اٹھا دیتا ہے, رحمت کو نازل کرتا ہے. اتنا کرم. تو اگر تم نے آج ان مجبوروں کی طرف سے, کتنی دیر ہوگی یار, گھر جا کے اگر 5 منٹ لو نا, اور آپ 10 ملین, میں مثال دے رہا, 100 ملین شیعہ, 100 ملین مجبور کی طرف سے آپ نے کہا السلام علیکم یا ابا عبداللہ. آپ امیجن کرو لٹرلی اس زیارت کی ڈیٹیل میں کل پرسوں کی مجلس میں بتاؤں گا. آپ کو معلوم کیا ہے, اگر کسی نے وارثہ یہ پڑھا اور ان کی طرف سے آج رات میں آپ نے پڑھا, 100 ملین جو شیعہ جو نیچے مجبور لیٹے ہوئے, تمہارا باپ ماں بھائی بہن رشتے دار سب, کمپالا کے تمام مومن, تم نے ایک ہی جملہ سٹارٹ کیا خالی کہ اللہ میں ان مرحومین کی طرف سے پڑھ رہا 15 شعبان سے پہلے, بیفور 15 شعبان, اور میں مادر امام زمانہ کو ہدیہ کر رہا ہوں,
اور بیوی کو یہ بول رہے کہ بیوی اپنے فرزند کے نام پہ اس زیارت کو قبول کرا کے ان پر رحمت کو نازل کرو. ماں بیٹے کو بولے گی تو جلدی سنیں گے, بولے تو سنیں گے. میں کیا بولا دوستو؟ ماں بیوی نرجس خاتون بولے میرے لال ان کے اوپر رحمت کو نازل کر دے. دوستو اب ایک بات یہاں روک کے بولتا, مولا علی کا نہج البلاغہ, پلیز غور سے سنو, مولا علی کا نہج البلاغہ میں ایک چھوٹا سا, جب مولا علی کی خلافت لی گئی تو علی کا وہ سرمن, اس میں میرے مولا نے ایک جملہ کہا, ان لوگوں کو دیکھ کر, وہ دشمنوں کو دیکھ کر مولا علی کیا کہتے ہیں کہ ان کو پتہ نہیں کہ میں کائنات کے لیے خطب ہوں. میں مولا کہہ رہا, میں نہیں بول رہا, میرا مولا نہج البلاغہ میں بول رہا کہ میں ان کو معلوم نہیں کہ میں کون ہوں. علی وہ ہے جو کائنات کے لیے خطب کس کو بولتے؟ خطب اس کیلے کو بولتے, اس نیل کو بولتے, کیلے کو جو دو چکی کے پاٹ کے بیچ میں رہتا ہے. دو چکی کے پاٹ کے بیچ میں رہتا. مولا بولتا ہے کہ یہ کیلا ہٹ جائے تو چکی نہیں چلتی, اسی طرح میرا وجود ہٹ جائے تو دنیا درم اور برم ہو جائے. تو اسی طرح وہ زمانے کا خطب تھا امام زمانہ, یہ زمانے کا خطب ہے. آپ سمجھے ہوئی بات کہ کتنا امپورٹنٹ ہے؟ آپ نے کہا السلام علیکم یا ابا عبداللہ. دوستو میں 5 منٹ آپ سے مانگ رہا ہوں, بس گھر جا کے کرنا یہ کام. اس کے بعد آپ دیکھو روایت کا جملہ ہے, ہمارے علماء یہ کہتے ہیں کہ اگر جیسے تم زیارت امام حسین پڑھتے ہو ایک جملے پہ لٹرلی رحمت کی بارش ہوتی, شاورز, ایسا آسمان سے ہماری آنکھوں کے سامنے پردے ہیں یار, پردے ہم دیکھ نہیں سکتے, ایسا رحمت کی بارش ہوتی ہر خبر کے اوپر. کوئی اندھیرے میں ہے, کوئی پرابلم میں ہے, کوئی خدا نخواستہ فشار میں ہے, کوئی دوسرے عذاب میں ہے, ایسا رحمت کی بارش ہوتی. تو ان کا اندھیر بارش کی مطلب یہ بارش نہیں, وہ رحمت, اصل رحمت کی, نور کی کہیں بارش ہو رہی, کہیں ان لوگوں کے سارے گناہ معاف ہو. ساری رحمتیں جب آتی تو وہ ایک, آپ امیجن کریں 100 ملین مومنین آج کی رات آپ نے حسین کی زیارت کا تحفہ ان کو دیا ولادت امام زمانہ سے پہلے, تو وہ 100 ملین اگر ہاتھوں کو اٹھا کے بولتے پروردگار اس کی وجہ سے رحمت آئی نا, اب اس کی زندگی میں رحمت کو کر دے. کوئی نہیں تو کم از کم ان کی دعا ہماری زندگی میں آ جائے تو ہماری زندگی بدل جائے. ہم بولتے نہیں, کئی مرتبہ بولتے یار کس کی دعا لگ گئی پتہ نہیں ہم بچ گئے. تو اتنا اچھا موقع ہے کہ ہو سکتا ہے آج کی رات ہی آپ کے مسئلے حل ہو جائے, آج کی رات ہی آپ کے کئی دعائیں پوری ہو جائیں. اور جب دعا کا بات ہے, بس میں حدیث ختم کر دی, جب دعا جب مانگے نا کوئی تو ایک دعا یاد آتی, جتنی آپ کی دعائیں ان دعا میں ایک دعا ایسی ہمیشہ یاد رکھنا, یہ اس ماں کی دعا ہے کہ جس نے مولا حسین سے تڑپ کے پوچھا تھا کہ مولا میرے بچے پہ کیا گزری. عاشورے کا دن تھا, حسین کی نگاہیں میدان میں تھی, لیلا خیمے کے اندر سے حسین کے چہرے کو دیکھ رہی تھی. لیلا نے دیکھا کہ حسین کے چہرے کا رنگ بدلنا شروع, تو ہاتھوں کو جوڑ کے کہا مولا میرے بچے پہ کیا گزری. تو امام نے اس وقت کہا لیلا میں نے نانا سے سنا ہے کہ ماں کی دعا بیٹے کے حق میں قبول ہوتی. علی اکبر پیاسا ہے, بھوکا ہے, اس کے سامنے ایک نامی پہلوان آیا, لیلا تم دعا کرو کہ علی اکبر کامیاب ہو جائے. عزیزو یہ کربلا کی عجیب دعا تھی. بی بی خیمے کے اندر آئیں, بالوں کو پریشان کیا, بیویوں کو جمع کیا, ہاتھوں کو اٹھا کے کہا پروردگار اے یوسف کو یعقوب سے ملانے والے, ایک دفعہ میرے علی اکبر کو مجھ سے ملا دے. شہزادہ واپس آیا, آ کے ایک عجیب جملہ کہا بابا پیاس مارے ڈالتی ہے. امام نے کہا میرے لال اپنی زبان میرے منہ میں دے دو. شہزادے نے زبان دی اور فوراً پیچھے ہٹ گئے. کہا بابا آپ تو مجھ سے زیادہ پیاسے ہیں. عزیزو حسین کی پیاس کیا تھی وہ حسین جانے یا حسین کا خدا جانے. تکلف سے کبھی نہیں رونا, تکلف سے کبھی نہیں رونا. عزیزو حسین کی پیاس کے بارے میں یہ ہے کہ جب شہزادی کونین کا آخری وقت آیا تھا تو مدینے میں فاطمہ نے جب علی سے
وصیتیں کی تھی تو ان وصیتوں کے درمیان ایک جملہ کہا تھا کہ ابو الحسن میرے 4 بچے ہیں، میرے بچوں کو بڑی مصیبتوں سے پالا ہے، میرے بچوں کا خیال رکھنا۔ اس کے بعد فاطمہ نے کہا تھا کہ ابو الحسن میرا چھوٹا جو حسین ہے نا، اس کو پیاس بہت لگتی ہے، راتوں میں اٹھ کے پانی پیتا ہے، میرے بچے کے بستر کے قریب پانی رکھ دینا۔ ذرا کوئی فاطمہ کے دل سے پوچھے کہ علی اکبر کرے بابا آپ تو مجھ سے زیادہ پیاسے۔ مولا آباد رکھے، مولا ان آوازوں پہ رحمت کو نازل کرے۔ عزیزو، امام نے کہا کہ علی اکبر واپس جاؤ، تمہارے دادا تمہیں سیراب کریں گے۔ شہزادہ میدان میں آیا، حسین نے پلٹ کر لیلا سے کہا لیلا آپ دعا نہیں کرنا۔ لیلا کہتی ہے کہ میں نے دیکھا کہ کچھ دیر کے بعد حسین کے چہرے کا رنگ بدلنا شروع ہوا، اتنا بدلا کہ سرخی نمایاں ہوئی۔ میں نے ہاتھوں کو جوڑ کے کہا مولا میرے بچے پہ کیا گزری؟ حسین نے کہا لیلا شکر کرو قربانی قبول ہو گئی۔ اب جو حسین میدان میں چلے ٹھوکریں کھاتا ہوا جاتا تھا، کہتے جاتے تھے بتاؤ میرا لال کہاں ہے؟ علی اکبر بابا کدھر آئے؟ ولدی حسین کدھر آئے؟ جب علی اکبر تک پہنچے تو خدا کسی باپ کو یہ بیٹے کا منظر نہ دکھائے، جوان بیٹا ایڑیاں لگڑ رہا تھا۔ حسین گھوڑے سے اترے نہیں بلکہ اپنے آپ کو زمین میں گرا دیا، رخسارے پہ رخسارہ رکھ دیا، کہا علی اکبر بابا آیا ہے بیٹا۔ جواب نہیں ملا، شانے کو ہلا کے کہا علی اکبر بابا آیا، جواب نہیں ملا۔ عزیزو، حسین کی غربت بڑی، حسین نے علی اکبر کے پہلو میں لیٹ گئے، ہاتھوں کو اٹھا کے کہا پروردگار تو گواہ رہنا میرے بازو برابر کا لال ہے۔ عزیزو، حسین اٹھے، علی اکبر کے سر کو اپنے زانوں پہ رکھا، دیکھا شہزادے نے دونوں ہاتھ سینے پہ رکھے ہیں۔ علی اکبر جانتا ہے میرا بابا بالکل اکیلا ہے، سینے کا زخم نہیں دیکھ سکتا، پھر ہٹانا چاہ پھر رکھ لیا، تیسری مرتبہ حسین نے ہٹایا، علی اکبر کے زخم کو دیکھا، حسین کا کلیجہ پھٹ گیا، نجف کا رخ کیا، آستین کو الٹی، یا علی کہہ کے برچی نکال دی۔ مولا آباد رکھے میں نے مجلس ختم کر دی، ایسا پرساد ہو گیا لیلا آپ کو دعا دے، لیلا آپ کو دعا دے۔ بس 2 منٹ اور مجلس ختم دوستوں۔ بس اب تک آپ نے حسین کی مصیبت سنی نا، اب اس ماں کی مصیبت سن لے 2 منٹ۔ لیکن آج ایسا ہے کہ بی بی کے دل کو سکون ملے کہ میرے بچے کا پرسہ ملا، اس ماں کو جس نے 18 سال علی اکبر کو پالا تھا۔ بس 2 منٹ میں نے مجلس ختم کر دی۔ جب یہ قافلہ چلا تو 11 محرم کو جب جا رہا تھا تو لیلا نے دیکھا کہ علی اکبر کا لاشا جلتی ہوئی ریت پہ پڑا ہوا ہے، تو لیلا نے اونٹ کی بلندی سے کہا میرے لال آج کے بعد ماں کبھی سائے میں نہیں بیٹھے گی بیٹا۔ اور جب قافلہ ایک ایسی بستی سے گزرا کہ جہاں غیر مذہب کی کچھ عورتیں کھڑی ہوئی تھی، بس میں نے مجلس ختم کر دی۔ ان عورتوں نے جب اس قافلے کو دیکھا، نیزوں پہ سر دیکھا، حسین کا سر ہے، اون و محمد کا سر ہے، قاسم و علی اصغر کا سر، ان سروں کے درمیان علی اکبر کا سر دیکھا تو ایک عورت سے راہ نہیں گیا، وہ سر کے قریب آئی، دوسرے عورتوں کو جمع کیا، ہاتھوں کو اٹھا کے کہا پروردگار جب یہ جوان مرا ہو خدا کرے اس کی ماں دنیا میں زندہ نہ ہو۔ عزیزو، لیلا کے کانوں تک آئی۔ لیلا نے کہا تو بد دعا کیوں کر رہی؟ کہا میں بد دعا نہیں کر رہی، میں یہ کہہ رہی جب ہم نہیں دیکھ سکتے تو ماں نے کیسے دیکھا ہوگا؟ اس وقت لیلا نے کہا میرا 18 برس کا لال تھا، شادی کے ارمان تھے اور علی اکبر کا لاشا آیا۔ پروردگار شہزادے کا واسطہ، حسین کے جوان بیٹے کا واسطہ، ان آوازوں پہ تو اپنی رحمت کو نازل فرما۔ سب مل کے آمین بولیں، دعا کا وقت۔ پروردگار علی اکبر کی جوانی کا واسطہ ہماری اس مجلس کو قبول کر لے، یہ مجلس ہم سب کے لیے بخشش کا سہارا بن جائے۔ پروردگار میرے شہزادے کے مصائب کا واسطہ ہمارے گناہ کبیرہ صغیرہ کو معاف کر دے۔ پروردگار ہم کو توفیق دے کہ ہم ہمیشہ صلہ رحم کریں، کبھی رحم نہیں کریں۔ پروردگار ہم اپنے ہر گناہ کا اعتراف کرتے ہیں، علی اکبر کے نام پہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے۔ پروردگار دنیا میں جو بیمار ہیں بحق شہزادے علی اکبر، ان کے زخمی سینے کا واسطہ، بی بی فاطمہ صغریٰ کے مصائب کا واسطہ، اللہ جہاں میرا مولا کا چاہنے والا بیمار ہے، میری والدہ بھی بیمار ہے، اللہ ان سب کو صحت کاملہ عطا فرمائے۔
کچھ مومنین حیدرآباد میں کینسر کے مریض ہو گئے، اللہ ان کو اور دنیا بھر میں جو جو اس بیماری سے مبتلا ہے، اللہ ان کو بی بی سغرا کے مصائب کا واسطہ مکمل طور پر صحت کامل عطا فرمائے۔ پروردگار جو جو رزق کے پرابلمز میں شہزادے کی بھوک اور پیاس کا واسطہ، ان کے رزق کے دروازے کھول دے۔ جو بزنس کر رہے ہیں ان کے بزنس میں برکت عطا فرما۔ پروردگار مولا حسین کے غم کے علاوہ کوئی غم ہم کو عطا نہ کر۔ ہر لمحہ امام کی معرفت میں اضافہ فرما۔ کمپالا کے تمام مرحومین اور دنیا بھر میں جا میرا مولا کا چاہنے والا دنیا سے گزر گیا، اللہ اس کی خبروں پہ اپنی رحمتوں کو نازل فرما۔ پروردگار ہمارے امام زمانہ کو سلامت رکھ، میرے مولا کی سلامتی کے صدقے میں جن کے ماں باپ زندہ ہیں انہیں سلامت رکھ، جن کے ماں باپ دنیا سے گزر گئے ان کی خبروں میں رحمتوں کو نازل فرما۔ محبت مولا کائنات میں زندہ رکھ اور علی ہی کی محبت میں دنیا سے اٹھا۔ پروردگار دنیا میں شیعت کی حفاظت فرما۔ جہاں میرے مولا کے چاہنے والے بالخصوص اللہ سیریا میں سیدانیوں کے روزے اور مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما۔ جنت البقیع، جنت المولا جناب حمزہ اور اہل بیت کی خبروں پہ سایہ کر دے۔ سعودیہ میں جو مولا کے چاہنے والوں کے حالات خراب ہے، دنیا بھر میں جہاں خراب ہے، پاکستان میں دنیا بھر میں، اللہ ان کی جان، مال، عزت، آبرو کی حفاظت فرما۔ دشمنان عزاداری کو نیست و نابود کر دے، اسلام کے پرچم کو سربلند فرما۔ ہم سب میں اتحاد اور محبت کو پیدا کر، ہمارے گناہ کبیرہ صغیرہ کو معاف کر دے، ہر جو بیماریاں ہمارے جسموں میں اس کو دور کر دے۔ امام کے ظہور میں تاجیل فرما، ہم سب کو امام کے ناصروں میں شمار فرما۔ ایک دفعہ سورہ ہم، 3 دفعہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر کمپالا جماعت کے تمام مرحومین، کمپالا میں جتنے مولا کے چاہنے والے، دنیا بھر میں جہاں میرا مولا کا چاہنے والے، آج جس کی بھی پہلی رات ہے، اپنے اپنے مرحومین کے لیے سورہ فاتحہ